میں ابھی آپ کی لائیو اسٹریم سن رہا تھا، تو ہوں میرے چند کویسچنز تھے کہ ہم اس کائنات کو کس طرح سے بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے مارز وجود میں آئی وداؤٹ گاڈ. یار ہم تو کچھ بھی نہیں بتاتے بھائی، ہمیں تو نہیں پتا کہ کس طرح سے مارز وجود میں آئی. نہیں، ایک سینس میں تو بتاتے ہیں نا، جیسے بگ بینگ ہوا تو ایک مگر سنگولیرٹی بگ بینگ تھی تو آپ کو وہاں. یہ نہیں بتاتا کہ کائنات مارز وجود میں کیسے آئی. وہ یہ بتاتا ہے کہ کائنات تھی اور بگ بینگ ہو گیا اور یوں ہوا. اس کے بعد آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ وہ جو ہوا وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کس نے نہیں کیا، کچھ نہیں بتاتا. بگ صحیح بینگ بات جو ہے ہے، نا وہ یعنی کہ کائنات کے شروع سے متعلق کچھ بھی نہیں بتاتا کہ وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا وہ یعنی یا کہ کاز کو ایکسپلین نہیں کرتا، آپ یہ بتا رہے ہیں نہیں. کاز کو، ایسی ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے بالکل. ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آج تک ملی نہیں ہے جو اس کو ایکسپلین کرے، تو کیسے بتا سکتے ہیں. اچھا غالب، اگر ہم دیکھیں 1927 میں ایک کرسچن نے، جو کہ کرسچن تھا پہلے، اس کے بعد اس نے اپنی پوزیشن چینج کر لی، تو اس نے کتاب لکھی تھی کہ وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن. تو اس میں اس کی پوزیشن تھی کہ وہ کہتا تھا کہ یہ جو کائنات ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ 1929 میں ایڈون ہبل نے اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے 1925 دیکھا تھا کہ کرسمس ڈے جی کو جی 1925 میں اس نے اپنی ریسرچ جو ہے وہ کیا کی تھی، پبلک کی تھی. ٹھیک ہے، 1925 25 دسمبر کو ایڈون ہبل نے اپنی ریسرچ دنیا کے سامنے پیش کی. 1929 نہیں، ایک منٹ ٹھہریں، 25 1929. اچھا 1925 میں ہوں آپ کا مطلب 1925 میں یہ ہاں ریسرچ جی. آ گئی تھی کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس کائنات کی کوئی نہ کوئی بگننگ ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نہیں، آپ؟ وہ یہ نہیں بتایا تھا، اس نے یہ بتایا تھا کہ بگ بینگ ہوا ہے. بگننگ جو ہے نا، یہ بگننگ کا ورڈ لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ سائنسی کم علمی کی وجہ سے یوز کرتے ہیں. بگ اچھا، بینگ بگننگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا بھائی. نہیں تو ہم فرض وہ یہ کر ساری لیتے کی ہیں ساری کہ کائنات جو ہے ایک سنگولیرٹی سے اسٹریچ ہوئی ہے، یہ تو بتاتا تھا بگ بینگ، کہ یہ بھی نہیں تو بتاتا. اگر وہ سنگولیرٹی سے بتاتا ہے تو یہ نہیں بتاتا کہ وہ سنگولیرٹی کہاں سے آئی تھی. بالکل ٹھیک ہے، یہ تو میں مان رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ جو سنگولیرٹی ہے اس کے کاز کے بارے میں سائنس کو نہیں پتا، میں اس بات پہ ہوں. اس کے بارے میں لیکن کسی میں کو یہ بھی نہیں پتا، سائنس کو ہی نہیں، بالکل کسی کو ٹھیک بھی ہے، نہیں پتا. چلیں ٹھیک ہے، کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جب تک یہ بگ بینگ کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ازلی ہے، اٹرنل ہے، اس وقت جو ہے جو لوگ تھے، ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ کائنات ازلی ہے تو اس کا کوئی کریٹر ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو نہیں، ازلی ہے وہ ایسا ہمیشہ. بھی نہیں ہے کہ ساری دنیا یہی سمجھتی تھی کہ کائنات ازلی نہیں، ہے. میں نے ساری دنیا نہیں بولا، میں نے بولا ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو کہتا تھا کہ یہ کائنات ازلی ہے، دیٹس وائی اس کا کوئی کریٹر ہونا ضروری نہیں ہے. ایون کہ وہ جو وائی ایم ناٹ اے ابھی بھی کرسچن میں کائنات ازلی ہو سکتی ہے، ابھی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تو نہیں، پتا وہ چل رہا تو ہے کہ یہ یہ ثابت کائنات ہی نہیں ازلی کرتی نہیں نا ہے. بھائی. یہ تو باتیں یہ لیکن ثابت نہیں کرتی کہ کائنات ازلی ہے یا نہیں ہے، ابھی بھی ہو سکتی ہیں ازلی. آپ نہیں، کو کس نے یہ جو آپ کو یہ پتا جو بگ کچھ دن بینگ ہے. پہلے، میری بات سنیں، کچھ دن پہلے یہ ریسرچ سامنے آئی ہے اور ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا. کیوں؟ اور اس ٹائم کاسمولوجی کی دنیا میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے، جیسے پراپر تھرتھلی کہتے ہیں. پتا آپ کو کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے گروپ نے جنہوں نے ڈارک انرجی کو میجر کیا ہے، انہوں نے یہ پروپوز کر دیا ہے اور کافی ایکسپیریمنٹیشن آبزرویشن کے ذریعے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں پوزٹ کی ہیں جو کہ شاید اگلے 10 سال میں یا 5 سال میں پتا چلے گا کہ وہ باتیں سچ ہیں کہ نہیں. وہ تو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یونیورس کی جو ایکسپینشن ہے یہ سلو ہو رہی ہے اور یہ دوبارہ شرنک کر جائے گا. تو بگ کرنچ جسے ہم کہتے تھے اور میں 100 بار چینل پہ کہہ چکا ہوں کہ بگ کرنچ نہیں ہوگا، وہ اگلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا. بگ کرنچ کا مطلب کیا ہے کہ ساری گیلیکسیز جو دور گئی ہیں ایک بار واپس آ جائیں گی، اور جب وہ واپس آئیں گی تو وہ دوبارہ ایک پرائمیول ایٹم بن جائے گا. وہ تو یہ پروپوز کر رہے ہیں. ہاں اب ظاہری بات ہے کہ یہ بات آگے پروف ہوگی تو تب ہم مانیں گے نا. تو اس تو کا تو ابھی تک مطلب ہے کہ پروف نہیں بات ہوئی تو ابھی انفینٹ. تک اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر جو ابھی تک پروف ہی نہیں ہوئی اس پہ ہم بات کر کے ٹائم کیوں ضائع کریں تو اپنا؟ چندہ یہی تو میں آپ جس بات پہ بات کر رہے ہیں وہ اس پہ بھی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بھی پروو نہیں ہوئی. نہیں دونوں پہ یہ کوئی ضرورت نہیں. دنیا از کریٹڈ، یہ دا ورلڈ از کریٹڈ، نہیں یہ نہیں پروف ہوا ابھی تک. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں پروف ہوا؟ بھائی آپ پروو کر دیں تو میں ابھی مان لوں گا، کوئی اور تو آج تک کر نہیں سکا.
دنیا میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم سائنس میں جو ابھی تک جو تھیوری پروپوز کی گئی ہے اس حوالے سے وہ بگ بینگ ہے، اور بگ بینگ اسے ایکسپلین کرتی ہے کہ دس یونیورس ہیز اے بگننگ. تو نہیں آپ کرنا کہہ نہیں رہے ہیں کرتی نا، کہ یہ آپ کا پاپولر پرسپشن ہے کہ بگ بینگ یہ کہتا ہے کہ یونیورس ایز اے بگننگ. نہیں کہتا. آپ کو کس نے کہا؟ یہ یعنی سائنس کہ کے بارے یہ میں کم علمی ہے، ایسا نہیں کہتا بگ بینگ. چلیں تو پھر یہ کس طرح سے بتاتے ہیں یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے؟ پھر ہمیں آج تک کیا اس کے بارے میں میں نے چھوٹتے ہی آپ کو کہہ دیا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی نہیں پتا، تو آپ نے کیا سنا نہیں ہے؟ میں نے مان لیا آپ کی بات. اب میں پھر یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ایک جو ایتھیسٹک پرسپیکٹو ہے اس کے اکارڈنگلی اگر دیکھا جائے تو وہ اس کے پاس کون سی ایسی خاص یعنی کہ پروپوزیشن ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ دیٹس وائی ایک بندہ جو ہے ریلیجیس پیراڈائم کی نسبت اگر ایتھیسٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایک زیادہ اچھی زندگی پاتا ہے. ایسا یہ تو کیا بہت ہے سمپل بات ہے، اس کے لیے کوئی سائنس کا بارے میں بھی پتا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بارے میں تو ایک سمپل سی بات ہے کہ آج ہم آرکیولوجی سے یہ بات جانتے ہیں کہ سب انسان، آرکیولوجی جو کہ ایک سائنس ہے اور چیزوں کو ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ ثابت کرتی ہے، وہ خود یہ بتاتی ہے اچھے طریقے سے کہ سب مذہب انسان نے خود پیدا کیے ہیں. اس لیے اگر پھر یہ بات جہالت ہی ہے کہ ہم آج سے ہزاروں سال پہلے بنائے جانے والے ریلیجنز کو مانیں اور آج کی جو سائنس کی بیسس پہ ہم انسان کی نفسیات کو، انسان کی تکلیف کو، اس کی پین کو، اس کے پرابلمز کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ہم پھر بھی ہزاروں سال پرانی چیزیں استعمال کریں. یعنی مثال کے طور پہ کہ آج آپ کے پاس ایکسکیویٹر ہیں، ٹھیک ہے، تو آج بھی آپ جو ہیں وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آئیں اور اس سے کھود کے زمین کہیں میں کھودوں گا. آج کوئی ایسا نہیں کر رہا. اسی طرح ہم 1400 سال پرانے جب ٹولز نہیں یوز کر رہے تو 1400 سال پرانے مذہب بھی نہیں یوز کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سمپل سی لاجک ہے، اس کے لیے کوئی بڑی سائنس کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی. اس کا انسان مطلب کو یہ ہوا. جی پلیز آپ مکمل کر لیں اپنی بات. جی کر لیں بات، میری بات ہو گئی. جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرکیولوجی جو کہ ایک ہارڈ کور سائنس ہے جو آپ نے ابھی بتایا، تو اس کے اکارڈنگلی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں، آپ میری بات سے وہ رزلٹ نہ نکالیں. میں نے آپ سے اچھا یہ نہیں کہا کہ تمام خدا اور تمام مذہب انسان کے ہی بنائے ہوئے ہیں. آج آرکیولوجی سے یہ بات پتھر پہ لکیر کی طرح ثابت کی جا چکی. اس کا اب پھر مطلب یہی مجھے ہوا نا کہ وہ خدا نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہو گیا نا پھر کہ جب ساری چیزیں خود بنائی گئی ہیں، خدا بھی مذاہب بھی خود سے بنے ہیں، تو ثابت ہو گیا کہ پھر خدا مین میڈ ہے. خدا انسان کا بنایا ہوا ایک خیال ہے. میں وہی ٹھیک عرض ہے، کر اس رہا بارے ہوں میں کہ بہت ابھی ساری ایسی بات، اور ٹھہرے نا یار. رک گیا، سوری. خدا انسان کا بنایا ہوا خیال ہے اور انسان کے بہت سے خیال غلط فہمیاں ہوتے ہیں. اتنی سی بات ہے. اب میں گزارش کروں، میں یہ کریں عرض کر رہا ہوں، گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آرکیولوجی کے ذریعے سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تمام کے تمام جو مذاہب ہیں وہ مین میڈ ہیں، خدا کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو ہم نے سائنس کو ایز اے پروف ثابت کیا ہے کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خدا کا کوئی کانسیپٹ وجود حقیقی طور پہ اس کا وجود نہیں پاتا. ایسے ہی ہے، یہ میں نے صحیح سمجھا ابھی تک؟ چلیں بتا دیں، آپ اس کو مان لیں، کر لیں بات آگے. میں کہتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آرکیولوجی کو ہم ایز اے ہارڈ کور سائنس لے کر ہم یہ کہتے ہیں اس نے یہ سائنٹیفکلی یہ ثابت کر دیا کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ مین میڈ ہیں، ایون کہ خدا کا کانسیپٹ بھی مین میڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ خدا کا کانسیپٹ مین میڈ ہے، خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، تو یہ تو نیشنل اکیڈمی آف سائنس کی جو اس میں ہمیں ملتا ہے اسٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ آپ سائنس کو ایز اے پروف ثابت نہیں کر سکتے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. آپ یہ سائنٹیفک ریئلم کے باہر کی بات ہے. تو ہم کیسے اس چیز کو جو کہ نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے کہ آپ سائنس کے ذریعے سے یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے، لیکن ہم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلے آپ خدا کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں یہ بتائیں. نہیں، میں بتا دیتا ہوں، لیکن میں پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ آرکیولوجی نے سائنٹیفکلی یہ ثابت کر دیا کہ تمام مذاہب غلط ہیں، خدا کا کانسیپٹ بھی فیک ہے.
تو میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے تو نیشنل اکیڈمی آف سائنس نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ جناب آپ سائنس کے ذریعے سے خدا کی غیر موجودگی یا موجودگی کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر وہ نہیں مانتے اس بات کو تو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ چلیں خدا کو نہیں ثابت کر سکتے تو مذہب تو ثابت کر دیا نا کہ جھوٹا ہے، ہر انسان کا بنایا ہوا ہے۔ نہیں، یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ جب آپ نے خدا کو یہ ابھی تک نہیں ثابت کر سکے کہ وہ جھوٹا ہے تو آپ نے یہ کیسے ثابت کر دیا کہ مذہب بھی آپ کی جھوٹا ہے؟ بات یہ کا میں کیسے ابھی ثابت کیا؟ جواب دیتا ہوں، آپ کوشچن ریپیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ آپ سمجھ پلیز رہے ہیں جواب کہ میں آپ خاموشی سے سنتا ہوں۔ آ گئی ہے چندہ، نہیں ہے ایسا کچھ بھی۔ جو میں نے بات کی ہے نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی ویب سائٹ پہ جو کچھ بھی لکھا ہو، دیٹ ڈز ناٹ میٹر۔ جب آرکیالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے پہلا خدا آج سے اتنے ہزار سال پہلے ہمیں ملتا ہے اور اس سے پیچھے نہیں ملتا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک بت ہے، صحیح ہے؟ تو آرکیالوجی صرف یہ نہیں آپ کو بتاتی کہ خدا کیسا ہے، کون سا خدا تھا، اس کا بت کیا تھا، کون سا مذہب تھا، اس خدا کے مذہب میں کیا چل رہا تھا۔ آرکیالوجی آپ کو یہ بھی بتاتی ہے خدا ایوالو کیسے کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے بات؟ اب خدا کا مطلب کوئی کیا لیتا ہے، پرابلم یہ ہوتا ہے اگر آپ کا خدا کا مطلب اللہ ہے، اگر آپ کا خدا کا مطلب یسوع کا باپ خدا ہے، آپ کا وشنو ہے یا شیوا ہے، تو کیٹیگوریکلی آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس 100% یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا خدا ہے جو کہ کوئی کریٹر کا رول بیٹھا ہے اور جو فالسیفائیبل نہیں ہے، میں یہ جو اکیڈمی آف سائنسز کی جو اصل میں جو سٹیٹمنٹ ہے نا خدا کے بارے میں، وہ اس خدا کے بارے میں ہے جس کی فالسیفائیبلٹی کا کوئی کرائٹیریا آپ لوگوں نے آج تک نہیں دیا، مگر کیونکہ اللہ کی فالسیفائیبلٹی کا کرائٹیریا ہے اور وہ قرآن کے اندر سے پورا ہو جاتا ہے، یسوع کے باپ خدا کے فالسیفائیبلٹی کا کرائٹیریا ہے اور وہ بائبل کے اندر سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ شیوا کا یا وشنو کا یا درگا کا، ان سب کی فالسیفائیبلٹی کا کرائٹیریا ہے اور وہ انہی کتابوں اور انہی مذہبوں کے اندر سے ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اکیڈمی آف سائنسز کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے سمپل کہ جو چیز فالسیفائیبلٹی کے کرائٹیریا پہ پوری نہیں اترتی، سائنس اسے فالسیفائی کیسے کر سکتی ہے؟ آپ آج خدا کی فالسیفائیبلٹی کا کرائٹیریا جو ایسے خدا کا کہ کوئی کریٹر ہے، ایسا ہے ویسا ہے، آج آپ دے دیں تو پھر اس کی آگے بات ہوگی کہ وہ اسے فالسیفائی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، مگر فالسیفائیبلٹی کا کرائٹیریا یہ نہیں ہوتا کہ ہاں اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے تو یہ فالسیفائیبلٹی کا کرائٹیریا۔ فالسیفائیبلٹی کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا ٹیسٹ بتائیں کہ جس کے ذریعے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں، اور اس ٹیسٹ کا رزلٹ آپ کے پاس آنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کی فالسیفائیبلٹی کا ٹیسٹ جو تھا وہ ایک یہ تھا کہ سورج کی وجہ سے روشنی جو ہے وہ بینڈ ہوتی ہے، اور 1928 تھا یا 1900 کیا تھا مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے، 1918 تھا شاید، جب آرتھر ایڈنگٹن جاتا ہے افریقہ اور ٹوٹل ایکلپس کے اندر جب وہ سورج کی تصویریں لیتا ہے تو جو ایسے ستارے ہیں جو کہ سورج کے پیچھے تھے بالکل، وہ بھی ہمیں دکھائی دے جاتے ہیں۔ تو تب یہ اور اگر نہ ادھر ہوتا تو اسی ٹائم جو آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی کی تھیوری تھی وہ جھوٹی ثابت ہو جانی تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو خدا کی فالسیفائیبلٹی کا کرائٹیریا بتانا ہے، پھر سائنس آپ کو واقعی ثابت کر کے دکھا دے گی کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں فالسیفائیبلٹی کے کرائٹیریا پہ پوری نہیں اترتی، عام طور پہ فلسفی کی زبان میں انہیں جھوٹ ہی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اکیڈمی آف سائنسز کی جو بات ہے نا وہ ادھر پولیٹیکل کریکٹنس کے مطابق لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ریلیجس لوگ افینڈ نہ ہوں۔ مگر اگر میں آپ کو یہ بتا دوں تو سائنس کی زبان میں جو چیز فالسیفائیبل نہیں ہوتی اسے بہت آسان زبان میں ایک بات کہی جاتی ہے، معذرت کے ساتھ شاید آپ کو بات بری لگے، اسے چول کہا جاتا ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا فلاں بندے نے چول مار دی، اسے چول کہا جاتا ہے۔ خدا ایگزیکٹلی اگر سائنس سے بلنٹ الفاظ میں پوچھا جائے تو اسی جگہ پہ فال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کیٹیگری میں۔ اتنی سی بات ہے جی اگر اس بات کو ہم لے کر چلیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ جب تک سائنٹیفکلی پروون نہیں ہوتی تب تک ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اور وہ اسے کوئی چیک کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے،
تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں وہ چول ہے، یعنی کہ وہ کانسیپٹ چول ہے. تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو جب تک سائنس یہ مانتی رہی ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ازلی ہے، جب تک یہ مانتی رہی ہے تب تک وہ چول تھی سائنس پوری نہ کی پوری پہلے یہ سائنس مانتی سائنس تھی جو ہے. اور کہ ایک اور پوائنٹ بھی کائنات، نہیں میرے پیارے بھائی، یہی تو بات اتنی دیر کی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. سائنس تو میری پہلے بات یہ مانتی کمپلیٹ ہونے دیں غالب بھائی، میں نے آپ کی بات بڑے دھیان سے میں ساری آپ کو سنی ہے. کریکٹ کر دوں، پھر آپ کمپلیٹ کیجیے گا. سائنس نہ پہلے یہ جی مانتی پلیز تھی پلیز. کہ کائنات ازلی ہے، نہ آج مانتی ہے. کیونکہ سائنس تب مانے گی کہ کائنات ازلی ہے یا اس کا کوئی بگننگ تھا جب اس میں سے دونوں میں سے کسی ایک بات کا ٹھوس ثبوت مل جائے گا. وہ آج تک نہیں ملا، اس لیے سائنس نہیں مانتی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس مانتی ہے، سائنس نہیں مانتی. چلیں میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک اگر سائنس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا تو سائنس کہتی ہے یہ چولی ہے، لیکن جیسے ہی اگر ثبوت مل جائے گا تو وہ جسے چول سمجھتی رہی ہے وہی حقیقت ہو جائے گا. ایسے ہی ہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سائنس کسی بھی بات کو چول نہیں سمجھتی نا، یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ تو ہم سمجھتے ہیں. میں غالب بھائی میں ہاں سمجھنا مگر میں چاہ نے رہا آپ ہوں کی سائنس کہ کی جب ہم زبان میں یہ بتا دیا کہ جیسے ہم کسی بات کو چول کہتے ہیں پنجابی میں، سائنس کا اوپینین خدا کے ہونے پہ وہی ہے. میں بھی سائنس میں تھوڑی بھی کہہ میں رہی. بھی سائنس کی زبان میں چول میں سائنس کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم چول کہتے ہیں ایسے سائنس بھی چول ہی کہہ دیتی ہے. میں سمجھ گیا اس بات کو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس پہ کوئی اوفینڈ ہو رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں ایک وقت تھا کہ جب یہ سائنس اس بات کو مانتی تھی کہ جو زمین ہے اس کے ارد گرد سورج گھوم رہا ہے. سائنس یہ نہیں بات مانتی. ہے کہ نہیں ہے، یا یہ بھی بات غلط ہے؟ سائنس تو تب مانے چلیں گی نا نہیں جب یہ مانتی تھی ثابت یا کیا نہیں جائے. مانتی تھی؟ چندہ میرے سائنس نہیں نہیں مانتی میں تھی، گزارش یہ کر رہا ہوں. لوگ مانتے تھے. اچھا سائنس یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے، لوگ اور مانتے تھے، جب لوگ یہ اور مانتے جب تھے، تک سائنس کے دیکھیں پاس ٹھہریں، جب لوگ یہ مانتے تھے ان کو سائنٹیفک پرنسپل کا پتہ ہی نہیں تھا. جب سائنٹیفک پرنسپل کا آپ کو پتہ لگتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سائنس کس بات کو مانتی ہے اور کس کو نہیں. جن کو سائنٹیفک پرنسپل کا نہیں پتا تھا نا وہ یہ بات مانتے تھے کہ زمین کے گرد سورج گھومتا ہے. جن کو سائنٹیفک پرنسپل کا پتہ لگ گیا وہ تو ظاہری بات ہے جب انہیں ثبوت ملے گا کہ زمین کے گرد سورج گھوم رہا ہے تو وہ تب ہی مانیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں بات؟ جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سائنس کا کبھی بھی یہ بلیف نہیں رہا کہ زمین کے ارد گرد سورج گھومتا ہے یا زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے یا ساری چیزیں اپنے مدار کے ارد گرد گھومتی ہیں. ایسا سائنس کا کسی قسم کا کوئی کلیم کبھی نہیں رہا، آپ یہ بتا رہے ہیں ایسی ہے؟ چندہ آپ جو ورڈ یوز کر رہے ہیں نا، سائنس کا کبھی بلیف نہیں رہا. سائنس کا کبھی کسی چیز پہ بھی بلیف نہیں رہا، کیونکہ سائنس ثبوت جو ہے نا، سائنس کا مطلب ہی ثبوت ہے. جب کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے تو سائنس کا تو بلیف ہوتا ہی نہیں ہے. سائنس تو ثبوت کو مانتی ہے، بلیف کو تو وہ مانتی نہیں ہے نا چندہ. بلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کسی چیز پہ نہیں ایمان ہے، بلیف آپ کے پاس ثبوت نہ بھی ہو تو آپ میں اس بات یقین کو کے معنی مانتے. میں لے رہا سائنس تو ثبوت کے بغیر کسی بات کو مانتی نہیں ہے، تو پھر بلیف کہاں سے آ گیا؟ آپ نے بلیف کا ورڈ یوز کیا. ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میں نے بلیف کا ورڈ جو ہے نا وہ میں نے سمجھا کہ یہ یقین کے لیے جو ہے نا کہ ایک بندہ کتنا زیادہ سرٹن ہے اپنی بات میں نے اس سینس میں بات کیا تھا، میں سائنس نے وہ کسی بھی ایمان کے بات حوالے کو سے بات نہیں کی. چندہ، سائنس تو کسی بھی بات کو جس کے اوپر ابھی بات صحیح نہیں ہے اس کو سرٹنٹی سے مانتی بھی نہیں ہے. ہاں سائنس یہ مانتی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے کیونکہ ہم اسے سرٹنٹی سے ثابت کر چکے ہیں. مگر آپ کسی اگر اس بات کا پوچھیں گے ہاں جی بگ بینگ کیوں ہوا تھا، تو بھائی اگر اس بات کا جواب بھی ملے گا تو ایک ایرر کے فیکٹر کے ساتھ ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میں ایک نا بڑی آسان مثال دے دیتا ہوں، اس کے بعد میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ ایک مجھے بات بتائیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا آپ نے کھڈا کھودا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ نے کوئی 2 کھرب جو ہے نا گیندیں ڈال دی ہیں اور ساری نیلے رنگ کی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک بندے نے ڈال دی ہیں، آپ نے نہیں ڈالی. بالکل اور وہ بندہ ٹھیک آپ دیکھتے ہیں آن دا سرفیس آپ کو نیلی گیندیں ہی نظر آ رہی ہیں ساری. اور وہ بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہے. اس میں نا ایک لال رنگ کی گیند بھی ہے. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے. وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر اس میں ایک لال رنگ کی گیند نہ ہوئی نا تو میں تمہیں 2 کھرب ڈالرز دوں گا. تو مجھے تم لال رنگ کی گیند ہے یہ نکال کے دکھا دو. تو آپ کیا کریں گے پھر؟ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اس میں سے، مگر آپ کو یہ اگر اس پتا کا کہ آپ کلیم یہ ہے پوری تو پھر تو زندگی میں ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں. زندگی میں آپ کی نا
2 खरब सेकंड्स नहीं हो सकते। आप जागते रहें पूरी जिंदगी तो आप तब भी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो क्या आप मान लेंगे कि लाल गेंद है? चलें। नहीं तो अगर मतलब मैं ये भी तो साबित नहीं ना कर सकता कि है या नहीं है, ये कोई दलील तो नहीं है कि नहीं है। मगर मजे की बात ये है कि वो बंदा भी ये साबित नहीं कर सकता कि है। नहीं, ये तो देखिए, ये तो हम खुद से हाइपोथेसाइज कर रहे हैं ना बात को, नहीं नहीं कि नहीं, कौन साबित कर सकता है, ये ये कौन बड़ी साबित नहीं कर जबरदस्त सकता। मिसाल है। आप मुझे एक बात बताएं ना, वो बंदा कह रहा है कि चलें हम जरा इस बात को जरा सही तरह ट्रिवियलिटी से बाहर निकाल देते हैं। फर्ज करें कि वो आपको कह रहा है कि तुम इस बात को मान जाओ कि गेंद है नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो आप मान लेंगे? मान तो लेंगे? अगर तो मतलब हमें मुझे वैलिड लग रहा है कि उसका क्लेम बड़ा सही है तो मैं मान लूंगा। अगर क्लेम सही है और मुझे लगता है कि बिल्कुल हो भी सकती है तो मैं मान लूंगा आपको उसकी बात। कैसे पता लगेगा कि क्लेम सही है, ये बताएं ना, जब आपके पास कोई तरीका ही नहीं है क्लेम सही को साबित करने का, ना उसके पास। वो आप उससे पूछते हैं कि साबित कर, वो कहता मैं नहीं कर सकता। नहीं, अगर देखें और ये आपको मेरा ये ख्याल है, कह ये रहा है कि एग्जांपल मार जो ना फिट दूंगा, नहीं फिर बैठ वो रही। कह रहा है कि मैं आपको जहन्नम में डाल दूंगा, तो मान लेंगे आप? नहीं, गालिब मेरा ख्याल है कि ये जो एग्जांपल है ना, आगे चले मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ तो फिर बिल्कुल मैं भी चलना मेरी इजाजत एग्जांपल चाहूंगा पहले कि फाइनलाइज एग्जांपल कर फॉर ले, फिर एग्जांपल आप ये है कि चले जाएंगे एक आप। चीज है। एक मिनट, ऐसे नहीं चलता। चलिए ठीक, जी जी, श्योर श्योर श्योर। ये अच्छा, एग्जांपल आपकी बिल्कुल जो वैसी है एग्जांपल जैसे खुदा है है गालिब कि भाई, जो जो आपकी एग्जांपल है जो ना, मियाँ, एक मिनट, मैं जा रहा हूँ, आप ये मत समझें कि ये डिस्कशन इन्फिनिट चल रही है। मैं जा रहा हूँ, आपके साथ जो बात है वो खत्म हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है? ये बिल्कुल खुदा की तरह है कि जो कहते हैं कि खुदा है, पूरी जिंदगी भी इंसान लगा रहे तो ढूंढने नहीं ढूंढ सकते, वो खुद भी आपको सबूत नहीं दे सकते कि खुदा है, ठीक है? पर वो देते हैं एक सबूत, क्यों नहीं लाल देते? गेंद ये कर गलत दूं। बात है। नहीं नहीं, कहाँ गलत बात है? 100% सही एग्जाम्पल है, आपके गलत कहने से गलत ये थोड़ी होगी। आपकी मिसाल मुझे बताएं, कौन से दिन में ये कहते हैं कि बताएं जी इतनी खरब नीली गेंदें, इनमें से एक बताओगे तो फिर तुम बचोगे वरना तुम्हें मार दूंगा। ये कौन से मजहब में ये बात क्लेम की गई है? सारे मजहबों में की गई है कि अगर आप खुदा जिसका सबूत आपको नहीं मिलता, अगर आप नहीं मानोगे उसको तो आप जहन्नम में जाओगे। बिल्कुल वही बात है, बल्कि मौत से ज्यादा बड़ी धमकी है कि हमेशा तक जहन्नम में जलोगे खुदा का इनकार की वजह से। नहीं, ऐसा तो मौत से बहुत गालिब ज्यादा सॉरी, मैं बड़ी आपसे धमकी है। डिसएग्री करूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी क्लेम नहीं है। जैसे आपने बताया ना कि अगर आप खुदा को नहीं मानेंगे तो खुदा आपको मार देगा, ऐसा तो किसी भी दीन में नहीं आता, किसी भी मजहब में नहीं ये मैं बात आपको आती। कह रहा हूं, आप मौत से डरते हो कि जहन्नम से? ये बताओ, मुसलमान मौत से डरता है कि जहन्नम से? मुसलमान जहन्नम से डरता है ज्यादा। तो मौत बड़ी हुई कि जहन्नम? जहन्नम ज्यादा बड़ी है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर मुझे बताएंगे, मैंने तो आपको मौत का खौफ दिया, नहीं, आपने लेकिन इससे वो जहन्नम, बात तो नहीं साबित हुई। अल्लाह तो जहन्नम मैं से डरा बताता रहा है। अगर आप ये मानते हैं ना नहीं, ये जो कि आपने मौत, भी बात मेरे की ख्याल है से ना कि एक खुदा को मिनट, नाम मान, यार बात सुन लो भाई, आप लॉजिकली उस पॉइंट पे आ चुके हैं मैं कि खामोश हूँ अब भाई, मैं खामोश। आपको बात समझ नहीं आ रही बस। अगर मौत जहन्नम से बड़ी है ना चंदा, तो फिर तो मुझे इस्लाम समझ को आ भी गई, मुझे बाकी लगता है। मजहबों को, ठहर जो नहीं आई समझ आपको? अगर मौत जहन्नम से बड़ी है ना मेरे भाई, जिसके जी जी बारे में जी। मैंने आपको एक कंडीशन रखी थी, तो फिर तो लानत है सारे मजहबों के ऊपर ना कि वो झूठ से डरा रहे हैं। यानी अगर आप समझते हैं कि मौत जहन्नम से बड़ी है तो फिर माने कि जहन्नम झूठ है, मजहब का तो कोई तुक ही नहीं बनती फिर, ठीक है? और मैंने तो आपको मौत का कहा है कि तुम्हें सिर्फ नहीं, मार देंगे, अल्लाह तो कह रहा है कि तुम्हें जहन्नम में डालेंगे और हमेशा जलते रहोगे। हमेशा का मतलब ये है कि 10 खरब साल गुजर गए होंगे तो तब भी आप जहन्नम में ही होंगे। नहीं तो इसमें अब मैं बात करूं। हाँ जी करें, मगर आप लॉजिकली बताएंगे मेरी बात गलत कैसे है? आप किसी भी तरह लॉजिकली नहीं साबित कर सकते इस बात को। जी, मैं बिल्कुल लॉजिकली मैं आपको बताता हूँ। जब हम रिलीजन की बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस्लाम की बात करता हूँ, तो इस्लाम में जो है ये बताया गया, यानी कि हमें बताया गया कि निशानियां हैं देखने वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, और एक एक चीज को लॉजिकली बताया गया है। और अगर फॉर एग्जांपल कुरान पाक को बताते हैं, जिन्हें के जो एथीस्ट हैं या दूसरे जो भी लोग हैं वो गलत मानते हैं, तो कुरान पाक के बारे में भी एक जो है ना फॉल्सिफाइएबल टेस्ट बताया गया। आपने बोला था ना फॉल्सिफाइएबल चीज होनी चाहिए, तो कुरान पाक के बारे में फॉल्सिफाइएबल टेस्ट बताया गया है कि, और ये उन्हें बताया गया था कि जो जुबान में चैंपियन थे।
انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسا ایک قرآن بنا لاؤ، وہ فیل ہو گئے. پھر بتایا گیا اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، وہ اس میں بھی فیل ہو گئے. پھر بتایا ایک صورت ہی لے آؤ، وہ اس میں بھی فیل ہو گئے. تو یہ قیامت تک کے لیے جو ہے نا، یہ جب تک کائنات چل رہی ہے یہ چیلنج موجود ہے کہ کوئی بھی جو سمجھتا ہے کہ خدا کی طرف سے قرآن نہیں ہے، یہ مین میڈ ہے، تو اس جیسا کلام بنا کے لے آئیں. چلیں کیونکہ یہ یہ میں آپ کو سائنٹیفکلی بتاتا ہوں، میں فالسیفائیبل اب کلیم آپ نہیں کو ہے. آخری بات بتا دیتا ہوں کہ یہ فالسیفائبل کلیم نہیں ہے، مگر کچھ کلیمز قرآن میں ہیں جو فالسیفائبل ہیں اور قرآن آلریڈی ان کی بات سے فالس ثابت ہو چکا ہے. جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک آیت غالب جیسا ایک شعر بنا لاؤ، کون فیصلہ کرے گا کہ غالب جیسا شعر ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، مگر قرآن میں نا ایک چیز ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے پہلے جو کالر بھائی آیا تھا نا، اسی کو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ایک لیزرڈ ہوتی ہے جسے لیسبین لیزرڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ بات؟ اس میں میل نہیں ہوتا. تو قرآن تو یہی فالسیفائی ہو گیا. ایسے آپ کو 10 اور ایگزامپل دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا لیکن کہ ہم نے ہر چیز کو ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، اس کا میل ہوتا ہی نہیں. ادھر ہی اللہ جھوٹ ثابت ہو گیا. چلیں بہت شکریہ چلے یار میں بتاتا ہوں جو بہت شکریہ آپ کا. لیزرڈ ہے. ہاں جی ہاں جی، جا کے چیک نہیں آپ نے کیجیے نہیں گا بتایا، آپ نے ابھی تک جو ہے وہ ناکام رہے ہیں لوجیکلی. آپ نے ایک بھی بات ثابت چلے نہیں میں کی. ناکام ہی اچھا ہوں سر یار، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. وہ بھی تو چلے شکریہ لیسبین بھیا، جا کے دیکھ لو آپ. لاجیکلی ہر پوائنٹ کے اوپر میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے، مگر اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی تو میری ذمہ داری نہیں ہے آپ کو سمجھانا. میں صرف لوگوں سے سوال کرتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھ سے کوئی بحث جیتنا چاہتے ہیں، آئی ایم سوری، میں آپ سے بحث نہیں جیتنا چاہتا. آپ جا کے جو مرضی کہیں گے، آپ مجھے لاجواب آپ نے کر دیا، جو کر دیا آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، بات صرف سمپل اتنی سی ہے کہ قرآن کی فالسیفائبلٹی کا ٹیسٹ 100 بار یہ بات کر چکے ہیں. آج تک یہ کہتے ہیں کہ وہ جی قرآن جیسی ایک آیت بنا لاؤ. یار یہ تو ایک سبجیکٹو چیز ہے نا. مجھے پتہ لگے کہ مجھے وہ جو ہے کیا اسے کہتے ہیں، وہ جو تھی وہ بیچاری پوجا جو تھی، وہ جو کہتی ہے سیلفی میں نے لے لی یار. بھائی سبجیکٹو بات ہے. پتہ چلے مجھے دنیا میں سیلفی میں نے لے لی یار والا گانا سب سے بیسٹ لگ جائے ہیں، تو آپ کیا مجھے اس بات پہ قائل کر پائیں گے کہ نہیں سیلفی میں نے لے لی یار والا جو گانا ہے، یا پھر وہ جو اینجل والا گانا ہے وہ دنیا کا سب سے بیسٹ گانا نہیں ہے؟ بھائی میری مرضی ہو سکتا ہے مجھے لگ رہا ہو. اسی طرح قرآن کی ایک آیت اللہ کی مجھے لگ رہی ہے مگر کسی اور کو نہیں لگے گی. یہ تو ایک سبجیکٹو بات ہے. سبجیکٹو باتوں کو فالسیفائی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، کسی کو مرچیں پسند ہے، کسی کو چینی پسند ہے، کسی کو چینی بالکل نہیں پسند، کسی کو مرچیں بالکل نہیں پسند. یہ دو انسانوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے لیے باتیں ایسی ہیں. کوئی ایک پراپر کرائٹیریا نہیں ہے یہ ثابت کرنے کا کہ مرچوں والا کھانا چینی والے کھانے سے بہتر ہوگا. یہ ٹوٹلی سبجیکٹو بات ہے بھائی. ٹھیک ہے، سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا. مگر کیا اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں سب جانوروں کے جوڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس سے 100% ثابت کیا جا سکتا ہے، اور ثابت کی گئی ہے. وہ کیا ہے کہ لیسبین لیزرڈ میں میل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، قرآن کا فالسیفائبلٹی کا ٹیسٹ یہاں پہ ہی پاس ہو گیا اور قرآن فالس ثابت ہو گیا. اتنی سی بات ہے. یہ میں بھائی کو سمجھا رہا تھا. ہو سکتا ہے ان کو میری بات اچھی نہ لگی ہو، مگر ایسے ہی ہے بھائی. قرآن جھوٹا ثابت کیا جا چکا ہے، اور بائبل بھی کی جا چکی ہے، گیتا فلانڈم کہاں سارے کیے جا چکے ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.